اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں مضمون آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں ہم بات کریں گے نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ عوامی شاعر ہیں۔ اس موضوع پہ بات کریں گے نذیر اکبر آبادی کی شاعری عوامی شاعری ہے اور نذیر اکبر آبادی کس طرح سے عوامی شاعر ہیں، اس پہ بات کریں گے نذیر اکبر آبادی سے متعلق، کیونکہ اردو GIC لیکچرار کا جو فائنل ایگزام ہے جس میں مضمون لکھنا ہے نذیر اکبر آبادی کو شامل کیا گیا ہے، اور ان سے متعلق جو سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے مضمون کے طور پر، نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں، روشنی ڈالیے یا تفصیل بیان کیجئے یا اس کے بارے میں بتائیے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری عوامی شاعری ہے، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے اور جانتے ہیں کیسے۔ اس سے پہلے نذیر اکبر آبادی سے متعلق ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ان کی حالات زندگی، ان کا مکمل تعارف اور ان سے آبجیکٹو کے طور پہ جو آتے ہیں سوالات اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے، ہائی اسکول، انٹر، BA MA سب میں یہ شامل ہے، بس لکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، تھوڑا سا تفصیل سے ہو جاتا ہے، تھوڑی سی مثالیں زیادہ ہو جاتی ہیں کلاس کے حساب سے، اور ہر جگہ یہ بہت ہے، ہر سلیبس میں اس کو شامل کر رکھا ہے نذیر کو۔ تو سمجھتے ہیں زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل اور شعور کا ہے۔ ان دونوں خدا داد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے بلکہ اس کے ان اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا ہے جو اسے ذہنی اور روحانی ترقی کی معراج تک لے جا سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ اس دنیا کی بنیاد سے اب تک بے شمار لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، ہر شخص ایک خاص مدت کے لیے ویزا لے کر آیا ہے، جس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ یہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہی سلسلہ آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نئے لوگ آتے رہیں گے اور پرانے لوگ رخصت ہوتے رہیں گے، لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جنہوں نے اپنے کاموں کی بدولت اپنا ایسا نقش چھوڑا کہ لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کے کارناموں سے کچھ سیکھتے ہیں، اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بھلے ہمارے ہی درمیان نہ ہوں لیکن روحانی طور پر اپنی خدمات کے تئیں زندہ ہیں۔ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری اور لیاقت مندی ہے کہ وہ ان کے کارناموں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ محترم، نذیر اکبر آبادی ایسی ہی ایک شخصیت تھے۔ اس طرح سے نذیر اکبر آبادی کی ابھی بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ محمد ولی تھا۔ یہ مغل جب ہندوستان میں تھے اس وقت یہ فرمانروا محمد شاہ کے عہد میں 1735 کے آس پاس دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے متعلق اختلاف ہے اور کچھ 1536 بتاتے ہیں، 37 بتاتے ہیں۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا، وہ فوج میں ملازم تھے اور زیادہ تر دہلی سے باہر رہتے تھے۔ ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت میں موزونیت فطرت سے ملتی تھی، اسی لیے شاعری شروع کی۔ نذیر کی والدہ نواب سلطان خاں قلعہ دار آگرہ کی بیٹی تھیں۔
ब्याह कर दہلی آ گئی تھیں۔ نذیر سے پہلے ان کے 11 بچے پیدا ہوئے، مگر کوئی سال 6 مہینے زیادہ زندہ نہ رہا۔ نذیر ان کی آخری اولاد تھے، بڑے ہی منتوں سے پیدا ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کی کوئی مستند سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ عبدالغفور شہباز نے یہ نام یاد رکھنا، عبدالغفور شہباز نے زندگانی بے نظیر، یہ یاد رکھنا، زندگانی بے نظیر جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ زندگانی بے نظیر ضرور لکھی ہے، لیکن اس میں یہ تفصیلات نہیں، لیکن ان کی پیدائش کے واقعات کو عبدالغفور شہنباری نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے اور کہتے ہیں، ایک پہنچے ہوئے بزرگ کی شہرت سن کر نذیر صاحب کے والد دعا کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقیر نے 5 پھول دیے اور کہا کہ سونگھ کر دریا میں ڈال دینا اور پھر ہمیں بتانا۔ نذیر صاحب کے والد نے ایسا ہی کیا، ایک پھول سیدھا پڑا، باقی سب پٹ یعنی الٹے۔ بزرگ نے سن کو بتایا، سونگھ کر پھول کو بزرگ نے سن کر بتایا کہ صرف تیرا ایک ہی بیٹا زندہ رہے گا اور تیرے نام کو قیامت تک زندہ رکھے گا، پھول کی طرح اس کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی۔ لہٰذا جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو اس کے دونوں کانوں میں فقیر کے نام کی بالی پہنا دی گئی۔ نذیر صاحب کی تصویر دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھیں گی۔ نذیر صاحب کی صرف ایک تصویر ملتی ہے، وہ بھی کسی سے بعد میں بنوائی گئی ہے۔ اس میں ان کا انداز حلیہ واضح قطع بالکل فقیروں کا سا ہے، کان میں بالا پہنے ہوئے، ہاتھ میں بلدار لاٹھی عصا، سر پر اونچی ٹوپی، پیر میں نوکیلی جوتی، جسم پر لمبا کرتا اور اونچی دھوتی، اور اس فقیری کا ہی رنگ ان کی شاعری پر گہرا ہے۔ کہہ سکتے ہیں صوفیاء اکرام جو تھے ان کا رنگ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی چیزوں کو موضوع بنا کر، جسمانی طور پر یا کسی اور چیز کے موضوع بنا کر، جیسے بنجارہ نامہ، اس میں یہ زندگی کے حالات اور زندگی کیا ہے اور خدا اور بندہ کیا ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ نذیر صاحب کی شاعری اپنی ایک علیحدہ دنیا رکھتی ہے۔ میں زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے پڑھتے ہی جا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ نذیر کی شاعری اپنی علیحدہ دنیا رکھتی ہے۔ انہوں نے دبستان لکھنؤ کی جوانی کا نکھار بھی دیکھا اور میر و سودا کی بہار سخن بھی دیکھی، لیکن ان کی آزاد طبیعت نے انہیں کسی دبستان کا پابند نہیں ہونے دیا۔ اردو ادب میں 2 دبستان، لکھنؤ دبستان، دہلی دبستان، الگ الگ شاعر مانے جاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے دونوں دبستان دیکھے، لیکن کسی بھی ایک دبستان کی طرف یہ نہیں گئے، اپنی الگ ہی دنیا میں یہ مصروف رہے۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو شدت سے محسوس کرتے اور غور و فکر کے بعد اپنی شاعری میں سما دیتے، اور اپنی شاعری کا موضوع بھی انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتے۔ اردو کے دیگر شعراء کے یہاں فلسفہ ہے، تغزل ہے، لفظی و معنوی
صنائع ہے جن سے اہل علم لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ایک عام اور بنا پڑھا لکھا نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ ان میں عوام کے دلوں کی دھڑکن نہیں ہوتی۔ نذیر صاحب عوام کے شاعر تھے، وہ ہندو مسلم سب کے غم و ماتم میں شریک ہوتے۔ عید، شب بارات، ہولی، دیوالی، دشہرا تو بڑی شین سے ہونا چاہیے، دشہرا غرض ہر تہوار پر نظمیں لکھتے تھے۔ ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی کی تعریف کرتے ہوئے دوسری طرف گرو نانک کو بھی نظر عقیدت پیش کرتے۔ نذیر اکبر آبادی جشن زندگی کے بڑے شاعر کہے جاتے ہیں۔ ان کی جمالیات کے دائرے میں انسان اس کی تمدنی اور تہذیبی زندگی، مناظر، حسن و جمال، رقص و حیات، محبتوں کے نمونے، زندگی سے ہم آہنگ سب شامل ہیں۔ انہوں نے پورے معاشرے کو گرفت میں لینے کی کوشش کی اور معاشرے کے جمالیاتی نقوش شاعری میں لائے ہیں۔ انہیں زبان پر عبور حاصل تھا۔ ان کی شاعری کا رشتہ کلچر سے مضبوط اور مستحق ہے۔ پڑھے لوگ ہوں یا ان پڑھ، سب اس شاعری کے دلدادہ ہیں جو نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہے۔ لفظ کے انتخاب میں سنجیدگی اور الہڑ پن بھی ہے، سادگی بھی ہے اور تازگی بھی۔ تربیہ ہو یا المیہ، دونوں کے لیے کلام نذیر میں متحرک کیفیات ہیں۔ نذیر کا وزن ایک مصور کا وزن ہے۔ تصویر کاری کی خوبصورت تکنیک، الفاظ کے ساتھ فنکارانہ انداز میں نذیر کی ہی خوبی ہے۔ ہاں یاد رکھنا، ایک مصور جس طرح سے تصویر جو ہے بناتا ہے، رنگوں سے، قلم سے اور کاغذ سے، پین استعمال کرتا ہے، لیکن نذیر اکبر آبادی ایسی نظم کہتے ہیں کہ آپ کو ویسا محسوس ہوگا جیسے برسات کی بہاریں۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ پڑھ کے ایک بار دیکھیں۔ کوئی بھی موسم ہو، آپ بھیسڑ، بہت ہی زبردست سردی میں اگر آپ پڑھیں گے تب بھی آپ کو برسات کی فیلنگ ہوگی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ محسوس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہولی اگر آپ بغیر ہولی میں پڑھیں، ہولی نکل جانے کے 4 مہینے بعد یا 2-4 مہینے پہلے، تب بھی آپ کو ہولی کا ماحول دکھے گا۔ کیا خوبصورت تصویر جو ہے کھینچتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، عام فہم اور مروج و الفاظ کے ساتھ نئے الفاظ بھی ملتے ہیں جو نذیر کے خود گڑھے ہوئے ہیں۔ الفاظ کو نئی صورت دینے کا کمال نذیر کو ہی حاصل ہے۔ کبھی ان کی نظموں میں ہمیں ایک مست قلندر ملتا ہے تو کبھی ایک بڑا فلسفی ناسخ شاعر، کوئی ولی کامل جو دنیا کی بے سواتی پر لیکچر دے رہا ہو۔ ان کی نظم موت پر بنجارہ نامہ ایک تازہ عبرت ہے۔ نذیر صاحب عوام کے مسائل کو ہی اپنی نظموں میں موجود بنایا، پر نذیر صاحب کبھی اپنے اشعار کی نقل نہیں رکھی۔ نذیر صاحب نے اپنے اشعار یعنی لکھ کر کبھی اپنے پاس نہیں رکھے۔ ان کے شاگرد راجہ بلاس رائے کے لڑکے استاد کا کلام اکٹھا کرتے اور سنبھال کر رکھتے تھے۔ اس طرح ایک حصہ تو محفوظ کیا مگر بہت سا ضائع بھی ہو گیا۔ پھر بھی جو کلام مختلف ادبی شخصیتوں یہ نام یاد رکھنا، ادبی شخصیتوں مثلاً عبدالغفور شہباز، مخمور
اکبر آبادی، مرزا فرحت اللہ بیگ، عبدالباری عاصی وغیرہ کی کوشش سے اکٹھا ہو کر شائع ہوا، وہ بڑے سائز کے 1000 صفحات کا ہے، یعنی بڑے سائز جو ہیں، بڑے بڑے پیج جو ہیں ان میں ہزاروں صفحات کا ہے کلام۔ نذیر صاحب جب اپنے کلام کی نقل تک نہیں رکھتے تھے تو دیوان کی اشاعت کے متعلق کیسے سوچتے؟ نہ انہوں نے سوچا نہ ہی کوشش کی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد اور عقیدت مندوں نے ان کی یاد کو تازہ رکھنے اور ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کلام کو مرتب کر کے چھپوایا، شائع کروایا۔ ہماری زندگی میں تہواروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور عید الفطر کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ روزے، سحری، افطاری کی دھوم دھام کے بعد بھی عید کے نئے نئے کپڑے، سویاں، شیر خرما۔ نذیر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی عید سے متعلق، عید الفطر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ روزے کی خوشی سے جو ہیں زرد گال، خوش ہو گئے وہ دیکھتے ہیں عید کا ہلال۔ پوشاکیں تن میں زرد سنہری سفید لال، دل کیا کہ ہنس رہا ہے پڑا تن کا بال بال۔ ایسی نہ شب برات نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں اس عید کی خوشی۔ عید بقرعید کی طرح ہولی، دیوالی بھی بڑے تہوار ہیں۔ دیوالی روشنیوں کے چمک اور مٹھائیوں کی مہک کا تہوار ہے۔ نذیر صاحب نے ان تہواروں کی خوبصورتی کو بھی اپنی نظم میں سمو دیا ہے، کیونکہ نذیر صاحب نے ہی جتنا کہ دوست ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کی خوشیوں اور غم میں شریک ہونے والے، ان کے یہاں ہولی پر بہت زیادہ اور بہت ہی اچھی نظمیں ہیں۔ جیسے کہ اب ہولی پہ اور دیوالی پہ بھی ان کی نظمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے پھر آن کے عشرت کا مچ ڈھنگ زمین پر، پھر آن کا عشرت کا مچا ڈھنگ زمین پر، اور عیش نے عرصہ کیا اس تنگ زمین پر۔ ہر دل کو خوشی کا ہوا آہنگ زمین پر، بجتے ہیں کہیں تال کہیں زنگ زمین پر۔ ہولی نے مچایا ہے عجب رنگ زمین پر۔ یہ ہولی سے متعلق انہوں نے، ہولی پر بھی بہت اچھی یہ نظم ہے، آپ اگر پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ آدمی نامہ ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے۔ نذیر صاحب نے آگرہ کو اس طرح اپنایا کہ اپنی جائے پیدائش دہلی کو بھلا دیا اور اپنی شاعری میں آگرہ کو اتار لیا۔ اس کی ہر ادا، یعنی آگرہ جو ان کا شہر ہے، آگرے کی ہر ادا کی تعریف کی، ہر چیز پر نظمیں کہہ کر شہر کو امر بنا دیا۔ اس نظم کا ایک بند پیش خدمت ہے جو انہوں نے آگرہ کی تعریف میں کہی ہے۔ آگرہ کی تعریف میں جو نظم کہی ہے اس کا بند ہے، کیا ہے؟ شہر سخن میں اب جو ملا مجھے مکاں، کیوں کر نہ اپنے شہر کی خوبی کروں بیاں۔ دیکھی ہیں آگرے میں بہت ہم نے خوبیاں، ہر وقت اس میں شاد رہے ہیں جہاں تہاں۔ رکھو الہی اس کو تو آباد جاوداں۔ اس طرح سے یہ آگرے کی تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی بھی انہوں نے تعریف کی تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے تاج محل پر بھی ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے۔ ان کا عنوان ہے روضہ تاج گنج ہے۔ روضہ مطلب وہی مزار، گنج ہے۔ دو بند اس نظم کے بھی ملاحظہ ہوں، تاج محل کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جائے گا کہ نذیر اکبر آبادی نے، نذیر کے کلام میں کتنی خوبیاں ہیں۔
دیکھیں بالکل عوامی زبان لگتی ہے، جو اس ٹائم کی بول چال کی زبان تھی اس کا استعمال کیا، عربی فارسی کا نہیں۔ یارو جو تاج گنج یہاں آشکار ہے، مشہور اس کا نام یہ شہر و دریا، یہ شہر و دریا دیار ہے، شہر و دیار ہے، خوبی میں سب طرح کا اسے اعتبار ہے، روزہ جو اس کا مقام دریا کنار ہے، نقشے میں اپنے یہ بھی عجب جوش نگار ہے۔ صرف سحر و تفریح، کھیل تماشے ہی نذیر صاحب کی شاعری نہیں، بلکہ زندگی کی حقیقتوں پر گہری سنجیدہ اور فلسفانہ نظمیں ان کے یہاں ہیں، اور سب کا بیان صاف اور سادہ ہے۔ الہی نامہ، ہنس نامہ، تندرستی نامہ، فنا نامہ، جوگی نامہ، روٹی نامہ، اور کیا نام، کوڑی نامہ، کوڑی جو کھیلا جاتا تھا جواں، کوڑی نامہ، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، سب کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ اس کے بعد آدمی نامہ بھی ان کی بڑی مشہور ہے، روٹی نامہ تو ہے ہی، ریچھ کا بچہ یاد رکھنا ان کی، اور آگرہ کی تیراکی، بلدیو جی کا میلہ، یہ بھی بہت ہی مشہور نظمیں ہیں جو یہاں پہ درج نہیں ہیں۔ بنجارہ نامہ بہت ہی سکشم، بہت ہی باریک نظر سے دیکھنے والی نظم ہے، جس میں زندگی، انسان کے جسم اور انسان کی خواہشات، اور ساتھ ساتھ میں اس کی سوچ کیا ہے، اور اس سے متعلق خدا کی طرف اس نے صوفیانہ انداز اس میں بیان کیا ہے۔ بنجارہ کیا ہے؟ یہ روح جو ہے بنجارہ بنی پھر رہی ہے، اس سے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ بنجارہ نامے میں زندگی اور موت کی ایک دنیا بکھری پڑی ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی زندگی میں کیا کیا کرتا پھرتا ہے، اور آخر میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی، یعنی یہ زندگی ہے، چلتے چلتے گون سب ڈھل جاوے گی، اور آدمی کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ایک بندھیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے پاوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دھی پوت جوانی بیٹی کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، یعنی دھی پوت جوانی بیٹی کیا، بیٹی بیٹا، ماں باپ، بھائی بہن، کوئی بھی پاس نہیں ہے، بنجارن تک پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارہ، ٹک ہر سو ہوش کی چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارہ۔ اس طرح سے نذیر اکبر آبادی نے بنجارہ جو نظم ہے اس کے ذریعے انسان کے وجود پر طنز کیا ہے، اور اس کے کار شیلی پر طنز کیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ لہٰذا نذیر اکبر آبادی ہندوستان کے ان قدیم شہرت یافتہ شعراء میں سے ایک ہیں، جنہوں نے قیامت تک فراموش رہنے سے جنہیں قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ غرض ہر اعتبار سے نذیر اکبر آبادی خالص ہندوستانی شاعر کہے جانے کے مستحق ہیں۔ آپ نے اپنے کلام کے لیے وہی زبان منتخب کی ہے جو عام طور پر ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر کی لاجواب نظیر ہیں۔ تو آج میں نے نذیر اکبر آبادی کی جو شاعری ہے، عوامی شاعر وہ کیسے ہیں، اس کے نمونے پیش کیے۔ ان کی زبان عوامی زبان تھی، ان کے موضوع جو تھے شاعری کے وہ عوامی تھے، عوام سے جڑے ہوئے تھے، روزمرہ کی زندگی کو انہوں نے اپنے موضوع بنایا نظم میں، اور اس طرح سے آج جو ہے انتخاب پورا ہوتا ہے۔ اب اگلے ٹاپک میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے مضمون کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔